وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. طاہر اشرفی صاحب، میں 17 سال سے صحافت کر رہا ہوں طاہر صاحب، اور میں نے بہت سارے ایسے انسیڈنٹس دیکھے ہیں، اور یہ میری ریسرچ بھی کہتی ہے، نہ صرف مسلمانوں کے مدرسوں میں سر، ہندوؤں کے مذہبی اسکولوں میں بھی، اور کرسچنز کے مذہبی اسکولوں میں بھی جہاں بچے بورڈنگ میں ہوتے ہیں، وہاں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بہت زیادہ رونما ہوتے ہیں. لیکن سیڈلی ہم پاکستان میں اس امپورٹنٹ ایشو کو، ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، جب ان سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو وہ فوراً سے ہمارے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں کہ آپ مدرسوں کے خلاف ہیں، آپ اسلام کے خلاف ہیں، آپ مولویوں کے خلاف ہیں، آپ کسی ایجنڈا کے اوپر ہیں. ہم صرف اپنے بچوں کا تحفظ چاہتے ہیں سر. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اعتکاف میں بیٹھ کر زیادتی کا شکار نہ ہوں. سر سینٹ میں ایک ڈاکیومنٹ آیا تھا طاہر صاحب، جس کے مطابق پاکستان میں 5.5 لاکھ بچے، 500,000 کڈز ہر سال سر زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. لیکن سر ہمارے علماء کرام کی جو کردار ان کو نبھانا چاہیے، وہ سر کچھ مسنگ نظر آتا ہے، کچھ کمی نظر آتی ہے اس میں. آپ سر کیا بتائیں گے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں بھائی، میری گزارش یہ ہے کہ برائی خواہ وہ مدرسے میں ہو، مسجد میں ہو، خواہ اسکول میں ہو، خواہ کسی صحافتی ادارے میں ہو، وہ برائی ہوتی ہے. اسے میرے یا آپ کے کہنے سے وہ اچھائی نہیں بن جائے گی. اگر یہ جو سینٹ میں رپورٹ پیش کی گئی ہے، میرے عزیز بھائی، آپ اس کی تفصیلات چیک کر لیتے تو آپ یہ بات تو ضرور کرتے کہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان میں بدارت میں بھی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ بھی کہتے کہ ان میں باقی جگہوں پر بھی ہوتی ہے. صرف مذہبی اداروں میں نہیں، ہر جگہ ہی ہوتی ہے، اور زیادتی مذہبی ادارے میں ہو یا غیر مذہبی ادارے میں ہو، وہ زیادتی ہوتی ہے. جہاں تک اعتکاف میں یہ زیادتی کی بات ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ کوئی مولوی نہیں ہے، وہ بھی عام آدمی ہے. جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ بھی غریب عام آدمی ہے. اب مجھے بتائیے کہ مساجد کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، آپ تو یہی دیکھتے ہیں، مسجد کا امام خطیب تو یہی چیک کرتا ہے محلے دار ہے یا کوئی اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑی خامی ہے، جو آئندہ بلکہ ابھی بھی جو ہے مساجد انتظامیہ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ کسی بھی نابالغ بچے کو یا 20-25 سال سے کم عمر کے بچے کو، کم از کم 20 سال سے کم عمر کے بچے کو مساجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور ہم نے یہ لاہور گرینڈ جامعہ مسجد بحریہ میں اس پر عمل درآمد کروایا ہے، بہت ساری جگہ پر اس پر عمل درآمد کروایا ہے. ہمارے ساتھ لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں. باقی واقعات بچوں کے ساتھ ہوں یا بچیوں کے ساتھ ہوں، جو ظلم ہے اسے ظلم کہا جائے گا، اس کو کبھی درست نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک حضور. پاکستان کے اندر حضور تاندلیا والا میں جو ہوا سر، جو تاندلیا والا میں ہوا سر، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہمارا پاکستان علماء کونسل نے اس پر بڑا واضح موقف دیا ہے کہ پہلی بات ہے، پولیس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے کہنے کے اوپر کسی کو معاف کر دے یا کسی پریشر میں آئے. اس کی غیر جانبدار مکمل تحقیق آج بھی ہمارا مطالبہ ہے. میں پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کی غیر جانبدار حکومت تحقیق کروائے. اگر وہ مجرم ہے ابو بکر تو اس کو پکڑ کے لٹکاؤ، اور اگر بے گناہ ہے تو بے گناہ ہو. اس میں کوئی بھی شخص جو ہے، خواہ وہ اس ملک کا جتنا بھی طاقتور ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، اسے یہ اختیار نہیں ہے دیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کو چھڑا کر لے جائے یا کسی کو صفائی دے تو آپ اسے چھوڑ دیں. یہ ذمہ داری پولیس کی ہے، انتظامیہ کی ہے، وہ اس کی تحقیق کرے، جو درست ہے اس کو درست کیا جائے. بہت خوب حضور، آپ نے بہت اچھی بات کی. آخری سوال طاہر اشرفی صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا سر کہ یہ بدفعلی صرف مدرسوں میں نہیں ہے، بہت ساری اور جگہوں پر بھی ہے. لیکن کیونکہ حضور مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے دین کی ترغیب ہوتی ہے، جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائی جاتی ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، حفظ کرایا جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے. میری صرف یہ گزارش ہے سر، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک چھوٹا مجھے سمجھ کے ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیں تو میں بڑا شکر گزار ہوں سر. ہم وہ اچھا کام مدرسوں میں کر سکتے ہیں جو دوسری جگہوں پہ نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل کہ اگر ہم اویئرنیس کریٹ کریں کہ کوئی کسی بچے کو غلط طریقے سے ہاتھ لگائے تو وہ کس طرح اپنی آواز اٹھائے، کس کو کمپلینٹ کرے، کوئی سسٹم بنا دیں. بٹ سیڈلی سر میں جب یہ ریکویسٹ کسی کے سامنے رکھتا ہوں، کسی مذہبی ہستی کے سامنے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟
میری عرض سن لیں، آپ کی میں بات سمجھ گیا. بہت سارے مدارس نے نظام بنایا ہے. خود اگر آپ جائیں ابھی گوگل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان علماء کونسل نے اس پر کئی بار پوری ایک ہفتہ 10 دن کی ایک کمپین بھی چلائی ہے. بالکل مدارس میں یہ نظام ہونا چاہیے اور